لوگ کہتے ہیں لیکن نہ مل کے رہو، ایک سے دو بھلے، بھائی بھائی دونوں ساتھ رہو. تو کیا سبق دیا جاتا ہے بچوں کو؟ مل کے رہو، لڑوا کے نہ رہو، جدا کر کے نہ رہو. ہم زیادہ تر چیزیں ملا کے رکھتے ہیں تاکہ میل رہے. لا الہ الا اللہ، اس سے ملا محمد رسول اللہ، جدائی نہیں ہے، ہمیں جدائی پسند نہیں ہے. اعتراض کرتا ہے کہ نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو تم جدا کر کے کیوں پڑھتے ہو؟ ملا کے پڑھو، ملا کے رکھو چیزوں کو. میل و محبت یہ ہے کہ ظہر سے عصر جڑی رہے، مغرب سے عشاء جڑی. تم کون ہو جدائی ڈالنے والے؟ اور وہ اللہ کی چیزوں میں جدائی، رسول کی چیزوں میں جدائی، اور یہ جدائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور خود ہی دیکھیے نا، ایک چیز بنائی پہلے، کیا مسجد کے 2 مینار، جدائی ڈال دی پاکستان میں. ایک کہاں گیا؟ ایک کہاں گیا؟ پہلے 2 کیوں بنایا تھا؟ یہ جدائیاں نہیں کرنی چاہیے. فراق اچھی چیز نہیں ہے، ملا کے رکھو. سرکار نے اسی لیے کہا دونوں کو ملا کے رکھنا. اور آخر میں چاہ رہے ہیں کہ یہی بات لکھ دوں. پتہ نہیں کیا لوگوں کو گھبراہٹ تھی، جانے کیا لکھ دیں. یہ جو گھبراہٹ ہے، اس سے دل چاہتا ہے کہ ریسرچ ہو اس بات پر کہ آخر سرکار لکھنے والے کیا تھے، آخری لمحات میں کیوں کہا قلم اور کاغذ لاؤ. اس پہ تو ریسرچ ہونی چاہیے تھی، اور اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو تاریخوں نے کہا ہو، جو طبری نے کہا ہو، جو تقار ابن سعد نے کہا ہو، جو ابن حشام نے کہا ہو، جو ابن اسحاق نے کہا ہو، سب اٹھا کے چھاپ دو کہ آخری لمحات میں کون کیا کہہ رہا ہے. ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، حدیثیں ہو، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، سیاستہ کی ساری کتابیں، اور جتنے طبقات ہوں، جتنے ابقات ہوں، طبقات ابن سعد ہو یا وہ نیشابوری کی صحیح ہو، کچھ بھی ہو، جس نے جتنا لکھا ہو پورا چیپٹر نکالو اور کہو آخری لمحات یہ ہیں. پھر پبلک خود ہی ملا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. کہ ابن اسیر کہہ رہا ہے کہ رسول کا سر کے زانو پر تھا، اور پھر دوسرے چیپٹر میں کہہ رہا ہے علی کے زانو پر تھا، اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی. تو کیا سرکار 2 تھے؟ 2 تھے. پھر یہ بھی روایت ہے کہ ایک جگہ یہ لکھا جا رہا ہے، ایک ہی کتاب میں گھر کا پتہ صحیح نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آخری وقت میں کس گھر میں ہے. بھائی یہ سب حیرت کی باتیں، اسی لیے تو موضوع رکھا ہے. صحیح پتہ نہیں لکھا جا رہا ہے کہ گھر کون سا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ گھر ہے، اس گھر میں ہے، اور کوئی کہہ رہا نہیں اس گھر میں. اب وہ جو تجزیاتی آدمی ہے نا، جو چاہتا ہے دونوں گھروں کو ایک کر دے، تو کوئی بیچ کی دیوار گرا کے تو وہ کہتا کہ نہیں، ہاں تھے تو اس گھر میں چند لمحے پہلے، لیکن ریکویسٹ کی گئی اور سب نے آپس میں ایکا کیا، تم اپنا ٹائم بھی دے دو، تم اپنا ٹائم بھی دے دو، تم اپنا ٹائم بھی. بھائی تم اپنے ہاتھوں نہیں بلا رہے ہو، تم اپنے ہاتھوں نہیں بلا رہے ہو، تو پھر میں سب کے حصے کا میں لے جا رہی ہوں. تو ابھی یہی طے نہیں حجرہ ہے کس کا وہ. اچھا کوئی حجرے اتنے بڑے بڑے تو تھے نہیں ہیں، یہ جو آپ سمجھے قصے مصیب، اس میں 8 حجرے تو نکلے، اتنے بڑے بڑے تو ایک کمرہ تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اب وہ سارے حجرے ملا کے ذریعے رسول بنی، تو اب اس میں تو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ سرکار جہاں پر ہے وہ کون سا حجرہ تھا. یہ باب جبریل جو ہے تو پھر یہ کس کا حجرہ تھا. نقشے بنے ہوئے موجود ہیں، سب پریشانیاں ہیں لوگوں کو اور الجھنے ہیں. وہ تو دیکھیے بہت دور کی بات ہے. دیکھیے آخری لمحات
لکھے جاتے ہیں جب ریسرچ ہوتی ہے. مثلا علامہ اقبال پہ کتاب لکھی گئی, اب ساری ریسرچ ہو چکی صاحب, پہلے شروع ہوتی ہے ولادت سے. اب ظاہر ہے کہ اقبال کی 100 سالہ منائی گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی کمیٹی بنائی گئی, اقبال کمیٹی, جو ریسرچ کرے گی کہ صحیح تاریخ کیا ہے علامہ اقبال. اس کی وجہ یہ کہ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو سادات کے یہاں تو یہ تھا کہ تحفۃ العوام پہ لکھ لیا, کسی مذہبی کتاب پہ, کہ یہ کتاب کبھی غائب نہیں ہوگی, استعمال میں رہتی ہے, جتنی بار کھولیں گے بچے کی ولادت کی تاریخ یاد رہے. 3 مہینہ سن لکھ لیا گیا, یا پھر ایک ڈائری خاندانی ہوا کرتی تھی, شجرے کی کتاب میں لکھ دیا گیا. یہ سارے طریقے تھے. اب اس کے بعد جب یہ اسکول کا دور 1802 میں انگریزی تعلیم آئی, اسکول کھلے تو بچے اسکول جانے لگے. جب اسکول جانے لگے تو پھر وہاں انگریز پوچھنے لگے بچہ کب پیدا ہوا ہے, تو پھر ایسی بہت سی باتیں پتہ چلی, بچہ فیل ہو جائے گا, انگریزی آتی نہیں ہے, اور اگر فیل ہو جائے گا اور 4 برس میں اگر یہ 8ویں کلاس میں نہیں پہنچا تو نکال دیا جائے گا, اور اتنی عمر میں اس کو 10ویں کلاس پاس کر لینا چاہیے. تو لوگوں نے عمر کو کم کر دیا. یہ سب انگریزوں نے کروایا. اب مثلاً بھائی پیدا ہوئے ہیں وہ آپ سمجھیے کہ 50 میں, تو اسکول میں لکھوائی 54. اب 2 ولادت کی تاریخیں ہو گئی. 50 اور ایک 54 چل رہی ہے باہر, 50 چل رہی ہے گھر میں. تو پتہ چلا ایک روایت گھر کی ہوتی ہے, ایک باہر کی. یہ تو طے کرنا پڑے. تو اب دیکھیے اسلام آباد کمیٹی کو یہ کیسے پتہ چل گیا 11 نومبر, کیا بات کر رہے ہیں, ایک جگہ 9 نومبر بھی لکھی. اب کیا خیر پھر ایک اسکالرس نے بیٹھ کے میٹنگ کیوں, کہنے کہ بھئی ایسا کیجئے, سیالکوٹ میں پیدا ہوئے, جس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے وہاں جائیے, ریکارڈ موجود ہوگا پرانا, اور فلاں فلاں سن کا ریکارڈ نکال کے نومبر کے مہینے میں کتنے بچے پیدا ہوئے, کہیں علامہ اقبال کا سرٹیفکیٹ محمد اقبال کے نام سے مل جائے گا, اور ولدیت مل جائے گی. اقبال نام کے بہت سے بچے ہو سکتے ہیں, لیکن ولدی سے پہچانا جائے گا کہ یہ والے اقبال. پیدا ہوتے ہی تو نہ ڈاکٹر تھے, نہ سر تھے, نہ بانی پاکستان تھے, اس وقت تو صرف محمد اقبال تھے. کام سے بچے, ان کا وہاں دیکھیے کیا, انہوں نے کہا بھائی پہنچیے دیکھیے, تو نکالا تو انہوں نے کہا بھائی 9 نومبر. اب یہ تگ و دو کیوں ہوئی ولادت کی تاریخ, انہوں نے کہا بھائی پتہ چلے تب اسی دن تو 7 سالہ ہوگی, جشن ہوگا, اور اس دن چھٹی ہوا کرے گی پاکستان. تو اب پتہ چلا کہ چھٹی اسلامی حکومت میں بانی کی ہونی چاہیے, لیکن تاریخ تو پتہ ہو. اب ان کو تو چھوڑ دیجئے, جن کی ولادت کی تاریخ جو ہے اس لیے تلاش نہیں کی جا سکتی کہ کافر اپنے بچوں کی تاریخ ولادت لکھتے ہی نہیں تھے. لیکن جہاں لکھی جاتی تھی تاریخ, ان سے تو پوچھنا پڑے گا. تو چل کے در رسالت سے پوچھو کہ ابو طالب نے آپ کی ولادت کی تاریخ لکھی تھی یا نہیں. جب دادا بھی موجود ہو, عبد المطلب موجود ہو, تاریخی شخصیت تھے, تاریخ تو گھر میں لکھی چلی آ رہی تھی. اور تاریخ کیا لکھی چلی آ رہی تھی, یہ کوئی تاریخ کا حصہ تھوڑی ہے. عبد المطلب اور ابو طالب یہ تو تاریخ بناتے ہیں. انہوں نے رسالت کی تاریخ بنائی ہے, یہ رسالت کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے. یہ تاریخ کا ہے, جو بنا جائے تاریخ. تو بھائی کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے,
کہ بھئی لکھا جائے تاکہ حافظے میں محفوظ رہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور سب کو یاد بھی رہ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت نے یہ چاہا کہ ایک ایسی شخصیت آئے جس کی ولادت کی تاریخ لکھنا نہ پڑے، بلکہ دیکھتا رہے، سب دیکھتے رہے کہ یہ تاریخ ہے۔ اس لیے علی کو کعبے میں پیدا کیا کہ سب کو یاد رہے ایسا ہوا تھا۔ اب لکھنے کی ضرورت نہیں، کعبے میں پیدا۔ فاطمہ بنت اسد کا جانا یاد رہے، عباس بن عبد المطلب کا تڑپ تڑپ کے ابو طالب سے پوچھنا یاد رہے، بھاگ بھاگ کے محمد کے پاس لوگوں کا جانا کہ اندر گئی ہیں، دروازہ بند ہو گیا ہے۔ محمد کا مسکرانا پریشانی کی بات نہیں ہے، 3 دن کے بعد ہم خود ہی چلیں گے اور چچی کو لے آئیں گے۔ اور اس شان سے برآمد ہونا کعبے سے، بچے کو لے کے آنا، کچھ چیزیں یادگار ہو جاتی ہیں۔ مریم جب فلسطین میں داخل ہوئی عیسیٰ کو گود میں لے کے، تو ساری زندگی یہودی بھول نہیں سکے عیسیٰ کا پیدا ہونا، کہ آج تک سن چلے جا رہا ہے 2000۔ اس لیے اللہ نے کہا عیسیٰ سے افضل آئے، کعبے میں پیدا کرو۔ مسلمان کعبہ چھوڑیں گے نہیں، اور جتنی بار کعبے کو دیکھیں گے اتنی بار علی یاد آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک نشان بھی ڈال دیا دیوار میں رکن یمانی کی طرف۔ نشان یوں ہے جیسے بادل میں بجلی کڑکتی ہے، اس میں چاندی بھری ہے، سونا بھرا ہے، تو وہ اور بجلی کڑکتی نظر آتی ہے۔ گویا نشان سے بجلی کڑکائی ہے، اور حاجی گھوم رہے ہیں، نشان دیکھ رہے ہیں، ادھر کعبے کا غلاف اٹھا، نشان نظر آیا۔ اور عجیب بات ہے کہ میں داخل ہوا خانہ کعبہ میں، تو میں نے دیکھا کہ باہر سے جب میں دروازے میں داخل ہوا تو وہ باب ابراہیم تھا، باب ابراہیم سے جب سیدھے بالکل، تو کعبے کا دروازہ سیدھے نظر آتا ہے۔ اب جو مڑ کر میں نے دیکھا تو بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے جو اندر کا دروازہ تھا اس پہ لکھا تھا باب علی، یعنی کعبے کا دروازہ اور باب علی اور باب ابراہیم، یعنی پتہ ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جدھر سے بت شکن آئے۔ اور اس گھر کی تطہیر کی انہوں نے دعا کی تھی کعبہ طاہر رہے، علی نے ابراہیم کی دعا کو تکمیل تک پہنچایا کہ تطہیر کر دی، پاک کر دیا، تو آج تک کعبہ پاک ہے۔ تو کہاں علی جدا ہیں کعبے سے؟ کعبے سے علی نہیں جدا، قرآن سے علی نہیں جدا، ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ سب ساتھ رہے، ان میں جدائی نہیں ہے۔ تو کیوں علی کو کعبے میں پیدا کیا؟ اس لیے کہ جب سرکار دو عالم عبد المطلب کے گھر میں تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا، کوئی ایسا بڑا واقعہ تو نہیں ہے مکے کے کافروں کے لیے، لیکن یہ ہستی بڑی بننے والی ہے، شان والی ہستی ہے۔ ابھی غیب میں ہے تو بڑی، لیکن اس کی بڑائی جو ہے غیب میں ہے، مکے والوں کو نہیں پتا کہ یہ نبی ہے، لیکن جب نبی ہو جائے گا تو پھر سب ڈھونڈتے بھی رہیں گے کب پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے، کب پیدا ہوئے تھے۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں علی کعبے میں کیوں پیدا کیے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلتیں بیان کر، ہم علی کی فضیلتیں نہیں، علی کی فضیلتیں محمد کی فضیلتوں کا تحفظ کرتی ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ اب
رسول کی زبان سے نکلے کلمات کا صداقت پہ مہر لگا کے تحفظ کیا ہے، اور جو بھی فضائل علی کی کتاب ہو گویا وہ سرکار رسالت کے فضائل کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کعبے میں علی کی ولادت صرف علی کی فضیلت تھوڑی ہے۔ اب تلاش ہوگی تو اب چلیں گے الٹا کیلنڈر چلائیں گے کیا، اس لیے کہ سن ہی بدل جائے گا۔ پہلے سن چل رہا ہے عام الفیل، جب ہاتھی آئے تھے وہ ہاتھیوں کے آنے کا پہلا سال، جب ہاتھی آئے اسی سال سرکار شکست دے کے نور موجود تھا۔ آمنہ بی بی امانت دار تھی نور کی، کہتے ہیں اسی کی برکت سے تو ہاتھی والے سپر پاور ہاری ہے، یہ معجزہ محمد ہے جو اب رہا بھوسا بن گیا۔ سورہ فیل گواہ ہے قرآن میں، اسی لیے کہا گیا الم ترا کیفا، آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی دیکھ رہے تھے، اس نے مخاطب کیا آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی آپ نے دیکھا، ہاں آپ نے دیکھا، یہ وہ والا دیکھا نہیں تم نے یہ بات دیکھی نہیں، تم نے دیکھا، واقعی دیکھا، یہ سورہ نجم والا ہے کہ تم نے آیت کبریٰ دیکھا، تم نے دیکھا۔ ابھی دوسری تقریر کو آپ لوگ دیکھیں، نویں 10ویں بنائے دے رہے ہیں، یہ بڑی غلط ہے، یہ آگے کیا ہوگا؟ یوں ہی ہم سب 2 مہینے کے تھکے ہوئے ہیں، تو یہ جو اتنی داد آپ دے رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے آج پڑھوائیں گے۔ تو تاریخ کہاں تلاش کریں، اس لیے کہ ہم تو مدہوش تھے، راوی کا پتہ ہی نہیں۔ اب جب سرکار تشریف لائے تو ابو ہریرہ ہی نہیں، اچھا اور دوسرے راوی جو خواتین میں ہیں راویہ، وہ پیدا نہیں ہوئی، سرکاری سرکار ہے۔ سرکاری سرکار بڑی سرکار ہے، عبد المطلب کی سرکار ہے، ابو طالب کی سرکار ہے، اس کی سرکار، ان لوگوں کی سرکار، اسی لیے تو سرکار کہتے ہیں حضور کو، سرکار اس کی ہے، تو گویا اس کی سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ ہی تو سرکار ہیں، آپ ہی تو سرکار ہیں۔ اب وہی ہے، اب ظاہر ہے کہ ہوش میں آئے، ابو طالب کے زمانے میں ہوش میں آ گئے، کپڑا بیچنے شام گئے تھے، واپس آئے تو دیکھا مکے کی گلیاں سنسان، خاک اڑے، کہنے لگے کیا مکے والے مر گئے، خاک کیسی اڑ رہی ہے؟ ڈرتے ڈرتے کوئی غلام کہیں سے نکلا، اس نے کہا کو نہیں پتا، ایک نبی نے دعویٰ کر دیا، تصدیق کرنے والا غلام سے سن رہا ہے، کیا ثانیہ ہو گیا، تو ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں، اب آہستہ آہستہ سب آئیں گے، اب بھی ہوگا، یہ کس کو ہوش کے کوئی بھی ابھی سے پوچھ لے، مصیبتیں پڑی ہیں، بدھ کی لڑائی، فلانی اوجڑی، کنکر پتھر، یہ وہ، بلال ادھر، مار پیٹ ہنگامہ، پورے شہر میں اسٹرائک، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، ایسے میں یہ کسے یاد ہے کہ ابو طالب سے جا کے کہتا رہا بتا دیجئے یہ محمد جو ہے کب پیدا ہوئے ہیں؟ یہ طے ہے کہ ولادت کا راوی
راوی صرف ابو طالب ہے یا فاطمہ بنت اسد ہے؟ راوی کون ہے؟ ابو طالب۔ اب آئیے آخری لمحات پر، پہلے میں تو معاف کہ بھئی ولادت کی تاریخ صحیح نہیں مل پائی سرکار کی، اس لیے کہ راوی جو تھا وہ پیدا نہیں ہوا تھا۔